السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ تو لے کر آ چکی ہوں منڈے اسپیشل 52 ایپیسوڈ، جو بہت ہی پیاری ہے۔ سب کام چھوڑ دیجئے، یقیناً آپ لوگ دل تھامیں اور آنکھیں جو ہیں وہ راستے میں بچھائے بیٹھے ہوں گے آج کے ایپیسوڈ کے لیے۔ تو آج کے ایپیسوڈ آپ کو بالکل نا امید نہیں کرے گی، بہت ہی خوبصورت ہے۔ تو بنا ٹائم ضائع کیے ریڈ کرتی ہوں آج کی ایپیسوڈ 52۔ تو دیر کس بات کی، ناول چانان بائی اسور مروہ مرزا، لیٹ سٹارٹ۔ میں تو یہی کہوں گی مجھے جاسم لا دے۔ وہ نظریں جھکائے بہت ہی تعصب کے سنگ منمنائی۔ وہ تمہارا ہی تو ہے، لا کر تو وہ انسان دیتا نا جو تمہاری دسترس میں نہ ہوتا۔ ویسے اسے بتایا نہیں تم نے کہ میں بھائی ہوں تمہارا؟ جاسم سے احران کو جیلس والی بات یاد آئی تو شرارت پر اترتا پوچھنا نہ بھولا۔ یشما کو اور رونا سا آیا۔ نہیں بتایا ابھی، لیکن اب بتا دوں گی۔ وہ نرم سا لالا کی شرارت وہاں پہ مسکرائی۔ ضرور بتا دینا، ہم ویٹ کرتے ہیں۔ ہوپ سو وہ کچھ دیر میں خود ہی فون آن کر کے رابطہ کر لے۔ امیر احران نے تجویز دی، پر یشما نے نفی میں گردن ہلائی۔ وہ اگر واپس چلے گئے تو انہوں نے کہا تھا وہ فجر تک اورکزئی حویلی ہوں گے، یا پھر میں میسج کر کے بتا دیتی ہوں کہ واپس نہ جائیں۔ میں یہی ہوں تاکہ فون آن کر کے انہیں پتہ چل جائے۔ بہت ہی بہتر حل تلاشتی بولی، اور اس کی فکر بری باتیں اور ہر بات میں جاسم کا ذکر ہی یشما کی محبت کا ثبوت تھا۔ بالکل، یہ پرفیکٹ ہو جائے گا۔ احران بھی آمادہ تھا، تبھی یشما نے سے لالا کے پاس بیٹھے ہی میسج بھیجا، لیکن اس کے باوجود وہ بے چین تھی۔ بتاؤ نا، کیا خاطرداری کروں تمہاری؟ وہ فون کی اسکرین آف کرے سائیڈ رکھ کر احران کا ہاتھ پکڑ کر اب زخم کی نوعیت دیکھنے لگی۔ کٹس کافی حد تک بہتر تھے، اس پر یشما کو سکون ملا۔ کچھ نہیں، بس میرے پاس بیٹھے رہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ یہ بتائیں، ہم ایما کو ہیرا کی سچائی بتانے کے بعد سنبھالیں گے کیسے لالا؟ وہ آپ سے ناراض تو نہیں ہو جائے گی؟ وہ فوراً نفی کر گئی، پر اس کے سوال اور لہجے کی بے کلی نے احران کو بھی کچھ پریشان کیا، کیونکہ اس بارے اس نے ابھی کچھ سوچا جو نہ تھا۔ ناراض تو ہوگی، لیکن میں منا لوں گا اسے۔ بتاؤں گا کہ ہیرا بننے پر مجھے اس کی بری حالت نے مجبور کیا۔ اسے ہم جنس اور مخلص دوست چاہیے تھی، نہ کہ محبت کرنے والا مرد۔ جویریہ جو اس کی خادمہ تھی، اسے بھی ایما سے چھین لیا گیا تھا، اور ایما کو میں اکیلا کیسے ہونے دیتا؟ تمہیں سچ بتاؤں، وہ جب سے یہاں آئی ہے اور جب سے اس نے احران افریدی کے بارے سب سچ سنے، وہ مجھے میری لگنے لگی ہے۔ یعنی وہ مجھے قبول کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس شخص کے لہجے میں امید اور یقین کی مسرت چھلک رہی تھی، جبکہ یشما اس وقت اس کی ہمت بندھانے کو موجود تھی۔ آپ کو کون قبول نہیں کر سکتا؟ اتنے پیارے اور نرم دل جو ہیں۔ دعا ہے وہ آپ کی سچی محبت اور خوبصورت دل کو پہچان کر آپ کو سمجھے لالا۔ مجھے اس دن کا انتظار ہے جب آپ اس کے ساتھ نارمل زندگی جئیں گے۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی، اور اس کی دعاؤں کو پا کر امیر احران یوسف زئی کو اپنی راہیں آسان لگ رہی تھی۔ تم بھی ہر سکھ پاؤ یشما، میں تمہارے لیے فکر مند رہتا ہوں، تمہاری ہمت اور تمہاری زندہ دلی کا معترف ہوں۔ میری دعا ہے میں تمہیں ہر تکلیف سے آزاد دیکھوں۔ اب جب کہ احران افریدی کے کچھ گناہ کم ہو گئے تو وہ میری دعاؤں کا حقدار بن گیا، کیونکہ میری ماں کا بیٹا ہے۔ میں ہمیشہ اس کی مغفرت کی دعا کروں گا، کیونکہ اللہ کے ہاں کوئی ایک چھوٹا نیک عمل بھی بخشش کا وسیلہ بن سکتا ہے۔ بھلے احران نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، ندا کی بربادی اور موت کا سبب بنا، لیکن کیا کریں، بھائی ہے ہمارا۔ ہماری ماں کو تو ہم تینوں ایک سے ہوں گے نا۔ احران کا لہجہ نرم سے سخت اور سخت سے رنجیدہ ہوتا گیا، جیسے اندر ہی اندر درد کا احساس ہچکولے کھا رہا ہو۔ یشما بھی لالا کے سینے لگی بیٹھی آنکھیں نم کر بیٹھی کہ یہ موضوع انہیں تاعمر دکھی رکھنے والا تھا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لیکن میں ابھی معاف کرنے کے موڈ میں نہیں۔ وہ تھوڑی ضدی ہوئی تو احران نے حیرت سے اس کی ٹھوڑی پکڑے چہرہ اوپر کیا، جیسے یقین چاہ رہا ہو کہ یہ ضدی ٹون یشما نے استعمال کی ہے۔
اور لالا کی شریر نگاہوں پر وہ بھی مسکرائی۔ وہ بہت دیر تک لالا سے باتیں کرتی رہی۔ ٹھیک 12 بجے میسج ٹیون پر یشما اور احران متوجہ ہوئے۔ میسج کے ساتھ ہی کال بھی آئی۔ احران نے اپنا بازو ہٹایا، جس سبب یشما نے سیدھا ہو کر بیٹھے گل کی آتی کال مسکرا کر پک کی۔ ہیپی برتھ ڈے ہورے، آپ کو سالگرہ کا دن بہت مبارک ہو۔ میری پیاری اپیا، آپ پر میں قربان۔ میری زندگی کی سب سے ٹھنڈی چھاؤں ہیں آپ۔ یما نے تو 12 بجنے کے انتظار میں سو گئی، پر مجھے کہہ کر سوئیں کہ میری یشما کو بہت سا وش کرنا اور دعائیں بھی دینا۔ گل کی چہکتی آواز اور وش نے یشما کو جذباتی کر دیا۔ وہ آج پہلا وش جاسم کا چاہتی تھی، پر ہمیشہ کی طرح گل بازی لے گئی۔ احران بھی متجسس و فکر مند ساتھ ہوا کہ یشما کیوں خوش اور جذباتی ایک ساتھ ہو رہی ہے۔ تھینک یو سو مچ گل، خیر مبارک میری جان، تم بھی میری پیاری بہن ہو جس نے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ یمانے کو میری طرف سے بہت سا پیار دینا، مجھے تم دو کی دعائیں اور وش مل گیا۔ یشما کی آواز نہ چاہتے ہوئے بھی لرزی، لیکن گل نے یہی سمجھا شاید وہ جذباتی ہو رہی ہے، پر یشما تو جاسم کو مس کر رہی تھی۔ جبکہ احران نے یشما کا ہاتھ پکڑے اشارہ کیا جسے پوچھ رہا ہو کون سی مبارک۔ خورے آج بھی نہیں آئیں تو کل ضرور آنے کی کوشش کیجیے گا آفریدی حویلی۔ ایک کیک آپ نے میرے اور یمانے کے ساتھ مسٹ کاٹنا ہے، اوکے نا؟ اب آپ آرام کریں اور جاسم سائیں کی وش اور ان کا ساتھ انجوائے کریں۔ بہت پیار کرتی ہوں میں آپ سے۔ گل نے چہکتی دعائیہ محبت لٹائی اور رابطہ توڑا، جس کے بعد یشما کی آنکھیں پھر سے بھیگ گئی۔ کیا ہوا یشما؟ احران نے اس کے ہاتھ سے فون لے کر سامنے ٹیبل پر رکھتے روتی ہوئی یشما کو دیکھتے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ اس کے آنسوؤں سے پریشان تھا۔ مجھے لگا تھا پہلی وش وہ دیں گے، پر نہیں دی لالا۔ وہ بچوں کی طرح ہچکیاں بھر کے روئی تو احران سے دیکھے مسکرایا۔ برتھ ڈے ہے تمہاری؟ وہ اس کے ہاتھ کی انگلیوں کی پوروں سے آنسوؤں کو مٹاتا لاڈ سے بولا، تو یشما نے بچوں کی طرح سر کو اس بات میں ہلایا۔ او میری لاڈلی، برتھ ڈے پر روتے تھوڑی ہیں۔ اور کیا ہوا، جاسم نے وش نہیں کیا؟ لالا ہے نا تمہاری برتھ ڈے کو اسپیشل بنانے کو، کسی اور کی وش یاد ہی نہ رہے گی تمہیں دیکھنا۔ وہ اسے مسکراہٹ دینے کی کوشش میں کامیاب ہوا، کیونکہ چشمہ کے لیے لالا بھی بہت اہم تھے۔ وہ اپنی یہ برتھ ڈے لالا اور جاسم دونوں کے ساتھ منانا چاہتی تھی، اس لیے ادھوری خوشی اسے رلا رہی تھی۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ میرے ساتھ ہیں لالا۔ وہ اپنی اداس آنکھوں میں خوشی بھر کر احران کو اس کی اہمیت کا احساس دلا چکی تھی۔ مجھے بھی بے حد خوشی ہے، سالگرہ بہت مبارک ہو تمہیں۔ دعا ہے آنے والے ہر سال تمہاری آزمائش، تکلیف اور درد سے پاک ہو میرا بچہ، خوش رہو، آباد رہو۔ میرے پاس میرا سگا اور خونی رشتہ واحد تم ہو یشما۔ میں اللہ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے بہن جیسی نعمت دی، اور بہن بھی تم جیسی جسے دیکھتے ہی زبان اور دل کہہ اٹھے الحمدللہ۔ اتنی ساری خوشی پائے وہ کیوں کر اداس رہتی۔ احران نے اس کا ہاتھ چوم کر اسے جو شفقت و مان بخشے، وہ سچ میں ہمیشہ کی سالگرہ کا، یشما کی سالگرہ کا یہ لمحہ بے حد آسودہ کر گئے۔ پر ہائے اس کا دل جو جاسم کو شدت سے یاد کر رہا تھا۔ رلائیں گے کیا؟ وہ اتنے لاڈ پر ہی رو سی دی تو احران ہنستا اٹھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے بھی اٹھایا۔ روئیں تمہیں ستانے والے، میں اپنی لاڈلی کے لیے بھی خود کیک بیک کروں گا، باقی تمہارا برتھ ڈے گفٹ ڈیو ہے۔ اب تم مجھے اداس نظر آئی تو میں گندا کیک بناؤں گا اور تمہیں پورا کھانا بھی پڑے گا، اس لیے ہنستی مسکراتی پیاری سی برتھ ڈے گرل کی طرح تم میرے ساتھ چلو اور کچن میں میری ہیلپ کرو۔ آ جاؤ، اداسی کو صبح تک بائے بائے کہہ دو۔ بنا فون آن کیے تمہارا میسج پڑے وہ واپس تو نہیں جائے گا، تو بے فکر رہو۔ احران نے اس کی اداسی کا واقعی بینڈ بجا دیا تھا، اور لالا کی آخری بات تھی بھی وزندار، جس سبب یشما نے بھی اپنا موڈ اچھا کر لیا، کیونکہ اسے لالا کے ساتھ ہونے کی بہت خوشی تھی۔ کیا میں اس سے مل سکتا ہوں؟ پلیز اجازت دے دے۔ کافی دیر سے ولی نے نرس کو کہا تھا کہ اسے جاسم کو دیکھنا ہے، مگر چونکہ ڈاکٹرز مسلسل راؤنڈ پر تھے اور اس کی مانیٹرنگ ہو رہی تھی، تبھی رات بھر اجازت نہ ملی۔ لگ بھگ 2 بجے تک اس نے کوئی 5ویں بار نرس سے دوبارہ اجازت مانگی۔ جی دیکھ سکتے ہیں، پر پیشنٹ کو بھی زیادہ ڈسٹرب نہیں کرنا۔ نرس نے اپنے پیشہ ورانہ انداز میں
ازلی تاکید کے ساتھ اجازت دی، جس پر ولی نے اس کا شکریہ ادا کیا اور روم کی طرف قدم بڑھائے۔ دل جیسے سینے میں ڈوب ڈوب کر ابھر رہا تھا۔ دروازے سے جھانکتے ہی ولی کی نظر جاسم پر جا کر ٹھہری تو اس کی آنکھوں کی پپوٹوں میں سرخائی کھل آئی۔ ہاں، اپنے کہے ہر لفظ، اپنی ہر ضد پر افسوس بڑھنے لگا۔ اپنے من وزنی قدم اٹھائے وہ اس تک پہنچا۔ ابھی تک فلڈ ڈرپ کی صورت جاسم کو لگا تھا، جبکہ اب اس کی ہارٹ بیٹ اور بلڈ پریشر قدرے نارمل کے دائرے میں آ چکے تھے۔ مجھے معاف کر دو جاسم، تمہیں اس حال تک پہنچانے کا ذمہ دار میں ہوں، کیونکہ میں بہت خود غرض بن گیا۔ تم میری چپ کی وجہ سے دکھتے رہے اور میں بھی تمہارے کبھی حساب نہ مانگنے پر دکھی رہا۔ کیا کرتا، اب برداشت ختم ہو گئی تھی، تبھی تمہارے سامنے پھٹ پڑا، کیونکہ تمہارا نظر انداز کرنا مجھے اچھا نہیں لگا۔ مجھے تو لگتا تھا اب بھی میرے پاس وہی جاسم ہے جس نے مجھے 7 سال پہلے اندھیرے سے نکال کر روشنی کی کرن دکھائی تھی، میرے مر چکے حوصلوں کو زندہ کیا تھا۔ لیکن یہ کیا، اب تو تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکے۔ تمہارے اس کمزور حوصلے کی وجہ جان گیا ہوں۔ ہزاروں جذبات ہیں اس وقت دل میں۔ وہ اس کے قریب ہی بیٹھا اور جاسم کی بند آنکھیں دیکھ کر اسے پوری دنیا اپنے لیے تنگ نظر آئی۔ اس نے جاسم کو جب بھی پکارا وہ اس کی ایک پکار پر حاضر ہو جاتا تھا۔ ولی کو اس کے درد بھرے دل نے دکھ پہنچایا تھا۔ ایک طرف دل رو رہا ہے کہ میں نے تمہارا یہ حال کر دیا، اور دوسری طرف ایک خوشی بھی ہے کہ شاید تمہارے دل میں محبت کی کومپل پھوٹ چکی ہے۔ جانتا ہوں پہلے پہل محبت ایسے ہی کمزور کر کے توڑتی ہے، اور پھر وہ ہماری ہر نس میں اپنے ہونے سے جان بھر دیتی ہے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد تم مجھے نظر انداز کرو یا چاہے مار دو، تم سے شکوہ نہیں کروں گا، بلکہ میں تمہیں وقت دوں گا جاسم۔ تب تک میری زبان پر شکایت کا حرف بھی نہ آئے گا جب تک تم خود ہماری اس دوستی کا احساس اپنے دل میں نہ محسوس کر لو۔ میں اس دن کا انتظار کروں گا جب تم مجھے اپنی رضا اور خوشی سے واپس ملو گے۔ ولی نے جھک کر اس کے سبھی ماتھے کو شفقت سے چوما، کیونکہ ولی سے بڑا تو تھا پر بڑا بن نہ سکا، تو اس کی آواز یہ سارے اعترافات کرتے کتنی بار لرزی۔ ندامت، پچھتاوا اور بہت سی اداسی اس وقت ولی کے دل میں تھی۔ جلدی جاگ جاؤ میرے شیر، جتنی دیر سے جاگو گے اتنا تمہارے لالے کا دل ناکارہ ہوتا جائے گا۔ ایک بات مجھے سمجھ آ گئی کہ کوئی ہمیں حالی نہیں کر سکتا، خود کو حالی بس ہم خود کرتے ہیں، جیسے میں تم دونوں سے خود کو کر کے خود کو سزا دینے والا تھا۔ میں ایک بار پھر معافی مانگتا ہوں تم سے، تمہیں آج بھی پہنچنے نہیں دوں گا، وعدہ کرتا ہوں کبھی پریشان نہیں کروں گا۔ وہ شاید اس بے ہوشی میں بھی ولی کو سن سکتا تھا۔ یہ احساس دل کا تھا جو ولی کو بہت مضبوطی کے سنگ محسوس ہوا تھا۔ وہیں دوسری طرف زارون کے نشے اترے تو اس نے جویریہ کی اپنے تی پورے حویلی میں تلاش کی، لیکن وہ اسے کہیں نہ ملی۔ تبھی وہ باہر نکلا اور یوں ہی گیٹ تک آیا۔ چوکیدار گیٹ پر ہی تھا۔ جویریہ کو دیکھا تم نے؟ زارون نے اس تک پہنچے اس کے آنگنے میں حلل ڈالتے پوچھا، تو چوکیدار فوراً متوجہ ہوا۔ وہ تو صبح ہی حویلی سے چلی گئی تھی۔ میں پانی پی رہا تھا تو گیٹ کھول کر نکل گئی، کافی پریشان اور ڈری ہوئی تھی۔ میں نے آواز دی تھی پر اس نے سنا ہی نہ تھا۔ چوکیدار کی بات سنے زارون کی آنکھوں میں خوف سا امٹا۔ وہ واپس پلٹا تو اضطرابی کیفیت میں گردن مسل رہا تھا، جبکہ زارون کے ماتھے پر بھی نمی سی چمک رہی تھی۔ منحوس پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے، اب صبح ہی ڈھونڈوں گا، گاؤں واپس تو نہیں چلی گئی کہیں؟ زارون نے تشویش سے سوچا، مگر اس وقت اس کا دماغ کام نہ کر رہا تھا، تو وہ واپس اورکزئی حویلی کی طرف چلا گیا، جبکہ تیسری طرف شاذیل اور اورکزئی کے لوگوں نے عبید رضوان کو ڈھونڈ ہی لیا تھا۔ شاذیل کو جیسے ہی ہاسپٹل کا ایڈریس ملا وہ رات ہی روانہ ہو گیا، مگر عبید رضوان سخت سیکیورٹی کے ساتھ ڈاکٹرز کی کیئر میں تھے، جبکہ ہرمل بھی ساتھ تھی۔ شاذیل ہاسپٹل تو آ چکا تھا، مگر چھپ کر کھڑا اس روم کی طرف دیکھ رہا تھا جس کے دروازے کے باہر 2 لوگ کھڑے تھے۔ تمہیں مار دوں گا میں عبید، میں ہرمل کو سب سے چرا کر دور لے جاؤں گا، وہ صرف میری بیٹی ہے، صرف شاذیل اور اورکزئی کی۔ اس وقت شاذیل کی آنکھوں میں صرف بے رحمی تھی، اس کے سر پر خون سوار تھا۔ وہ اپنی عقابی نظریں دروازے پر ہی ٹکائے ہوئے کھڑا تھا،
جب اندر سے ہرمل باہر نکلتی نظر آئی تو شازیل ذرا دیوار کی اوٹ میں ہو گیا۔ تم دونوں کچھ کھا پی لو جا کر، میں ہوں یہاں باہر۔ ہرمل کو دونوں گارڈز کی فکر تھی اور وہ کھا پی کر ہی ڈیوٹی پر لگے تھے کیونکہ انہیں ہلنے کی پرمیشن نہ تھی۔ 4 لوگوں کی شفٹ تھی، 2 رات میں یہاں رکتے اور 2 دن میں۔ نہیں میم، ہم کھا پی کر ہی آئے ہیں، آپ بے فکر رہیں۔ دونوں نے ہرمل کی فکر پر اس سے مطمئن کیا تو وہ نرم سا مسکرائی۔ ٹھیک ہے، میرے بابا کا دھیان رکھنا، میں تھوڑی چہل قدمی کر کے آتی ہوں۔ ہرمل نے دونوں کو تاکید کی اور اپنے اطراف شال اچھے سے لپیٹے وہ باہر نکلی۔ شازیل بھی اسے باہر جاتا دیکھے ایک نظر دونوں گارڈز پر ڈالتا ہرمل کے پیچھے ہی چلا گیا۔ ہرمل باہر ہاسپٹل کے لان میں آئی تھی کیونکہ اندر اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ اس نے ولی کو کال کی تاکہ جاسم کی خیریت پوچھ سکے، مگر ولی کا فون سوئچ آف تھا، بیٹری ختم ہو گئی تھی۔ ولی نے اسے میسج بھیجا ہوا تھا کہ صبح آتے اس کا چارجر لے آئے، اس کے فون کا چارجر لے آئے۔ کتنا نکما ہے یہ آدمی، فون تک تو چارج رکھا نہیں جاتا، اس سے ویسے پاور سے بھرا رہتا ہے غصے والی۔ ہرمل نے منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے خود کلامی کی اور پلٹی ہی کہ وہ مشکل سامنے جم کر کھڑے وجود کو دیکھے چیخ مارتے مارتے بچی۔ لمحے کے 1000ویں حصے ہرمل کی آنکھوں میں لہو اترا کیونکہ اس کے سامنے شازیل اور رگزئی کھڑا تھا، اس کی ماں کا قاتل اور بابا کو اس حال پر پہنچانے والا درندہ۔ ہمت کیسے کی آپ نے یہاں آنے کی؟ وہ کسی جن زادی کی طرح شازیل کا گریبان دبوچ کر چیخی کہ اس کی دردناک سوالیہ پکار فلک بوس کی دیواروں سے ٹکرائی تھی۔ میرا بچہ پریشان تھا تو میں کیسے نہ آتا؟ تم میری پوری دنیا ہو، تم مجھ سے ایسے دور نہیں جا سکتی ہرمل۔ شازیل نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرنا چاہا پر وہ شازیل کے ہاتھوں کو اچھوت کی طرح پرے جھٹک گئی، اس کے انداز میں ٹوٹ کر حقارت بھری تھی۔ اپنے یہ گندے ہاتھ دور رکھے مجھ سے شازیل اور رگزئی، باپ کی نظر سے تو شکر ہے میں نے آپ کو کبھی دیکھا ہی نہیں، ویسے بھی ایک باپ اتنا گھٹیا پن نہیں کر سکتا جو آپ نے میرا بچپن گناہ کی طرح بنا کر تباہ کیا اور مجھے جیتے جی موت جیسی کیفیت سے گزارتے رہے۔ اللہ نے شکر ہے آپ کو سگی اولاد نہیں دی، ورنہ اس کا تو اس سے برا حال کرتے آپ۔ مجھے نفرت ہے اور میں آپ کو بہت بری سزا دوں گی۔ ایک بار میرے بابا ہوش میں آ جائیں، میں آپ کو تباہ کر دوں گی۔ میں اپنی ماما کی بے گناہی پورے علاقے کے سامنے ثابت کروں گی، اپنے پیرنٹس کو ہوئی ہر تکلیف کا سود سمیت بدلہ لوں گی، تب جا کر میری ماما اور میرے دل کو قرار آئے گا۔ اور میں صرف صدف اور عبید کی بیٹی ہوں، سمجھے اب گھٹیا انسان؟ آپ کو تو انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین ہے۔ وہ دھکیل کر شازیل کو خود سے دور کرتے چیخی اور اس کی چیخو پکار اور حقارت بھری دھاڑ سنے ہاسپٹل کی سیکیورٹی کے لوگ بھی وہاں چلے آئے۔ انہیں بھی معاملہ کچھ نارمل نہ لگا۔ یہ آدمی میرے بابا کا مجرم ہے، میرے بابا کو مارنے آیا ہے، پلیز اسے دوبارہ ہاسپٹل میں گھسنے نہ دیجیے گا، ورنہ اس ہاسپٹل پر کیس کر دوں گی کہ کوئی بھی کرمنل گھس آتا ہے۔ شازیل تو یقین نہ کر سکا کہ ہرمل کے اندر اتنی نفرت بھر گئی ہے۔ سیکیورٹی نے ہاسپٹل کے انچارج کو بلایا، معاملہ سنگین ہو گیا تھا، مگر ہاسپٹل آنر سمیت سیکیورٹی ہیڈ نے بھی ہرمل کو یقین دلایا تھا کہ دوبارہ وہ آدمی یہاں نہ آ سکے گا۔ ہرمل کو پھر بھی کسی پر اعتبار نہ تھا، وہ اپنے بابا کے لیے بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ سیکیورٹی کے باوجود وہ صبح تک سو نہ پائی، بابا کے سرہانے بیٹھی رہی، اور جب ڈاکٹرز آئے تب اس نے بابا کو ان کی نگرانی میں چھوڑا اور دلاور کو کال کی جس نے ولی کا چارجر بھی لایا اور اسے فجر تک واپس ولی کے پاس ہاسپٹل پہنچایا جہاں جاسم تھا۔ ولی کافی پریشان ہو گیا تھا جب ہرمل نے اسے شازیل کے بارے بتایا اور یہ بھی کہ وہ زیادہ دیر نہ رکے گی۔ اس آدمی کے خلاف ہمیں جلدی ایکشن لینا ہوگا۔ تم بے فکر رہو، میں اپنے لوگ لگاتا ہوں اس آدمی کے پیچھے۔ ولی نے اسے پورا یقین دلایا کہ وہ عبید رضوان کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے تمام اقدام کرے گا۔ آپ کے پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے۔ تبھی نرس نے آ کر ان 2 پریشان حال نفوس کو اچھی خبر دی۔
دور پار فجر کی اذانوں کے ساتھ جاسم کے ہوش میں آنے کی نیوز واقعی انرجی بوسٹر کی طرح تھی۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، ولی نے خوشی و غم کی ملی جلی کیفیت کے سنگ بھرائی آواز میں کہا۔ تو ہرمل اس کے گلے لگی، خود بھی خوش تھی۔ اب اس کا خیال رکھنا ولی، سمجھ گئے؟ وہ سینے لگی ولی وہاب کو تاکید کرتی روحانسی ہوئی، جو پہلے ہی اپنے دوست کو مزید نہ آزمانے کا عہد لے چکا تھا۔ وہ بھی غنودگی میں تھا تو ہرمل اور ولی دونوں اسے دیکھنے گئے۔ ولی نے فرتے جذبات سے جھک کر اس خطرناک حد تک پریشان کرتے آدمی کا دوبارہ ماتھا چوما۔ اس کی آنکھیں بھی سرخ تھیں۔ اللہ کا شکر ہے تم ٹھیک ہو جاسم۔ وہ ہوش میں تو تھا پر اسے بہت سے درد، تکلیف اور گھٹن کا احساس تھا۔ دواؤں کا گہرا اثر بھی بدستور اس کی حصوں کو کمزور کیے ہوئے تھا۔ ولی نے ڈاکٹر سے خود اس کی موجودہ کنڈیشن پوچھی۔ بہت زیادہ ویکنس تھی، جس سبب ولی نے دلاور کو کال کی کہ اچھا سا سوپ بنوا کر بھیجے۔ ہرمل بھی خوش تھی کہ وہ ہوش میں آیا ہے۔ جب تک ولی نے ڈاکٹر سے بات کی تب تک ہرمل ہی جاسم کے پاس بیٹھی اس کا ہاتھ تھامے اس سے ہلکی پھلکی باتیں کرتی رہی۔ جبکہ جاسم نے ہوش ذرا سنبھلتے ہی اپنے فون کو مانگا تو ولی نے اس سے بھی دلاور کے ہاتھ منگوا لیا، کیونکہ وہ ولی کے بنگلے پر ہی رہ گیا تھا۔ رات یشما کے لیے حیران نے کیک بیک کیا، پھر دونوں نے کاٹا بھی۔ پھر وہ باہر کاؤچ پر ہی حیران سے باتیں کرتی وہیں سو گئی تھی۔ تبھی پھر حیران یشما پر بلینکٹ کروائے خود بھی روم میں سونے چلا گیا تھا، مگر رات میں اٹھ کر وہ یشما کو دیکھتا رہا تھا۔ لگ بھگ فجر کی آخری اذان پر یشما گھبرا کر جاگی تھی۔ اپنے آپ کو ہوش دلانے میں اسے کچھ وقت لگا۔ بلینکٹ اس پر اڑایا گیا تھا جبکہ وہ سمجھنے کی کوشش میں تھی کہ کہاں ہے۔ پھر جیسے کسی گھبراہٹ کے شدید غلبے پر وہ اٹھ کر بیٹھی۔ اس کا گلا بالکل بنجر صحرا ہو رہا تھا۔ جاسم! اس نے نیند کی کمی سے بھری درد کرتی آنکھیں فون پر لے جا کر روکی، پھر اٹھا کر وقت دیکھا۔ فجر کا وقت، اور نہ تو جاسم کی کال آئی نہ ہی کوئی میسج سین ہوا۔ میرے خدا، جاسم کہاں ہیں آپ؟ میں سو کیسے سکتی ہوں؟ آپ پلیز کال اٹھا لیجیے گا ورنہ مجھے کچھ ہو جائے گا۔ یشما اٹھ کر پیر نیچے کارپیٹ پر رکھے کانپتے ہاتھوں سے جاسم کا نمبر ڈائل کیے فون کان سے لگا گئی، اور خدا کی کرنی یہ ہوئی کہ اسی وقت جاسم نے اپنا فون خود آن کیا تھا۔ بی بی، اتنی ساری کالز، اتنے میسیجز! وہ اس کی کال اٹھانے پر اپنا روکا سانس خارج کر گئی، پر ایسا لگا دل سے ویسے ہی ٹیسیں اٹھ رہی ہیں۔ ہرمل اس وقت کاؤچ پر بیٹھی تھی اور ولی جاسم کو سوپ پلا رہا تھا۔ اب جاسم تکیوں سے لگ کر نیم دراز لیٹا خورش و حواس میں تھا، مگر ہنوز نے ڈھال۔ کہاں تھے آپ؟ ذرا خیال نہیں میرا آپ کو؟ میرے دل پر کیا کیا گزری اندازہ ہے آپ کو؟ دوست کے پاس آتے ہی مجھے بھول گئے؟ وہ رندی آواز اور پھولی سانسوں سے سناتی ہی گئی۔ اس وقت یشما کا دل بہت زیادہ غمگین تھا۔ اس وقت یشما کا کمزور دل بہت زیادہ غمگین تھا، پر اس مریض پر جیسے بہار آئی، منظر جی اٹھے۔ فون کی بیٹری ڈیڈ تھی بی بی۔ وہ بہت زیادہ آہستہ بول رہا ہے، اس پر بھی یشما کو دکھ ہوا۔ ابھی تک پہنچے نہیں آپ اورکزئی حویلی؟ وہ جیسے جاننا چاہتی تھی کہ وہ چلا گیا یا یہی ہے۔ آج نہیں آ پاؤں گا، وہ ہرمل اور ولی کی طرف دیکھتا قدرے رنجیدہ ہو کر بولا، جس کی یشما کو توقع نہ تھی۔ وہ دکھی اس بات پر ہوئی کہ جاسم نے تو کہا تھا وہ فجر تک اس کے پاس ہوگا، تو اب تک یہاں کیا کر رہا ہے؟ کیا مطلب کہ آپ نہیں آ رہے؟ جاسم سب ٹھیک ہے؟ ایک تو صبح اٹھتے ہی جاسم کو نہ دیکھے اس کی پوری برتھ ڈے پھیکی ہو گئی تھی، کیونکہ وعدہ جو وفا نہ ہوا، اور اب وہ کہہ رہا تھا آج بھی نہیں جا سکے گا۔ مطلب بھی وہ اسے یہ تو نہیں بتا سکتی تھی کہ وہ یہاں ہے۔ وہ اس کی بھاری مدھم آواز میں یہ انکار سن کر دل برداشتہ ہو کر رہ گئی۔ سب ٹھیک ہے بی بی، لیکن پرمیشن نہیں آج ڈرائیونگ کی یا ٹریول کی۔ ولی سے بہت ہلکے نمک والا سوپ پلا کر جو ٹارچر دے رہا تھا، اس پر جاسم کا دل اس سے آہیں لگا رہا تھا، جبکہ پرمیشن والی بات پر یشما کا دل بجھ کر رہ گیا کہ شاید جاسم کو دوست نے اجازت نہ دی ہو۔ وہ خود پر افسوس کر رہی تھی کہ کیوں پاگلوں کی طرح جاسم کے پیچھے آ گئی۔ اسے تو نہ یشما یاد تھی نہ اس کی برتھ ڈے۔ کوئی بات نہیں، آپ ولی وہاب کے ساتھ رہیں، ان کا آپ پر پورا حق ہے۔ میں رکھتی ہوں فون، مجھے کچھ کام ہے۔ یشما بہت مشکل سے اپنے آنسوؤں کو سنبھال کر بول پائی تھی، لیکن جاسم اس کے لہجے کا درد بھانپ گیا۔ بی بی، ہائپر ٹینسیو ایمرجنسی کے تحت ہاسپٹل میں پڑا ہوں۔ ان لوگوں نے بی پی شوٹ کر دیا لڑ کر کل میرا۔
اب ایک سوپ پلا رہا ہے، دوسری دعاؤں کے نذرانے دے رہی ہے۔ تم بھی کچھ پڑھ کر پھونک دو برڈ گرل۔ وہ جس طرح یہ سب بتاتے مسکرایا، ولی اور ہرمل کے چہرے بھی غمگین ہوئے، پر یشما کی تو آنکھیں ہی چھلک پڑی۔ دل چاہا بھاگ کر چلی جائے اور خود اس پر پھونک آئے۔ اپنی برتھ ڈے تو اسے یاد ہی نہ تھی، پر وہ کچھ نہیں بھولا تھا۔ یشما جیسے دل پر ہاتھ رکھے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھیں چھلک پڑی کہ کل سے جو تکلیف وہ محسوس کر رہی تھی وہ واقعی بلا وجہ نہ تھی۔ کیا ایسا کیا کر دیا انہوں نے آپ کے ساتھ، اور مجھے آج بتا رہے ہیں؟ مجھ سے کیوں چھپایا آپ نے جاسم، کہ کہیں آپ کے سر پر نہ مسلط ہو جاؤ؟ کل سے آپ ہاسپٹل میں ہیں اور میں یہاں مر رہی تھی کہ رابطہ نہیں ہو رہا، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ آنکھوں میں آنسو لیے وہ سخت دکھ سے روحانسی ہوئے بولی تو جاسم بھی جیسے اس لڑکی کے رونے اور خود کو بے وقت محسوس کرنے پر افسردہ و پریشان ہوا، بلکہ گھبرا سا گیا۔ ہرگز نہیں، مجھے ہوش ہی کچھ دیر پہلے آیا، اور ان دو کو میری بیوی کی ہوش جو نہ تھی جو تمہیں اطلاع دیتے۔ ہوش میں آتے ہی کال کرتا، مگر فون کی پرمیشن پراپر چیک اپ کے بعد ملی۔ ابھی بھی تھوڑی دیر بات کر سکوں گا کیونکہ بہت شدید سر درد ہے، اور آنکھیں بھی جیسے ابل کر باہر آ جائیں گی۔ وہ اپنی ہچکیوں کو دبائے جس سے اس کا ہر درد دل پر قہر کی طرح اترتا محسوس کر رہی تھی۔ اللہ آپ کو صحت یابی عطا کرے۔ وہ ہچکی سی جب بھرے بولی تو جاسم کو لگا سر کی ٹیسیں بڑھ گئی۔ ولی نے ہرمل کو آنکھوں سے اشارہ کیا، جس پر ولی نے سوپ کا باؤل سائڈ سٹینڈ پر رکھا اور اشارے سے جاسم کو ذرا گھوم پھر کر واپس آنے کا کہے روم سے باہر نکل گئے۔ یشما رو رہی ہو؟ وہ افسردہ اور رنجیدہ سا ہوا تو یشما نے فوری اپنے آنسو بے دردی سے رگڑے۔ یہ الگ بات کہ دگنے اور بہہ نکلے۔ بہت ہی بے وقت محسوس کر رہی ہوں خود کو کہ اس وقت آپ کے پاس نہیں۔ اتنے نازک کیوں ہیں آپ جاسم؟ اس کے سوال پر اداس سا مسکرایا اور سر تکیے سے لگا کیا۔ نازک نہیں ہوں، ان دو کی لڑائی تم بھی دیکھتی تو کچھ لازمی بڑھتا۔ وہ میری وجہ سے الگ ہو رہے تھے، مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ یشما نے اپنے آنسو رگڑے۔ کیا پتا میرا دل پھٹ جائے اور آپ کو خبر بھی نہ ہو۔ اس لڑکی کی آواز اب بھی بکھرتی محسوس ہوئی، جبکہ جاسم کا دل لمحہ بھر دھڑکنا بھول گیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیا تم آ سکتی ہو میرے پاس بیوی؟ لوکیشن بھیج دی ہے میں نے ہاسپٹل کی۔ وہ اسے اپنے پاس اس لیے بلا رہا تھا کہیں اکیلے میں وہ صدمے سے مر نہ جائے، اور وہ بری طرح روتی سر نفی میں ہلا رہی تھی کہ وہ کل ہی کیوں اس کے پاس نہیں گئی، کیوں آج تک انتظار کیا۔ لوکیشن کا نوٹیفیکیشن بھی یشما کو موصول ہوا۔ وہ ہاسپٹل یہاں سے 20 منٹ کی دوری پر تھا۔ نہیں آ رہی، پہلے مجھے لے کر نہیں گئے اور میری غیر موجودگی میں اپنا ایسا حال کروا لیا۔ نہیں آ رہی، ناراض ہو گئی ہوں آپ سے جاسم۔ وہ جا رہی تھی پر اسے بتانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ تو پیروں میں جوتی پہنے بنا اڑ کر اس کے پہلو میں پہنچنے کی طلبگار تھی۔ اپنی سالگرہ کا دن رو کر شروع مت کرو یشما، آ جاؤ، صرف میرے ساتھ برتھ ڈے منانا نہیں چاہو گی؟ کیا تمہیں ایک مریض بندے پر ترس نہیں آ رہا؟ آئی مس یو۔ وہ اسے جذباتی طور پر کمزور کر رہا تھا، جو پہلے ہی بکھری ہوئی کیفیت سے دو چار تھی۔ اس کے رخساروں پر مزید آنسوؤں کے پرحدت کے قطرے ٹپکے۔ مجھ پر ترس آیا آپ کو؟ آپ نے تو کہا تھا ولی وہاب کے لیے آپ کا دل حالی ہے، تو کیا جن کے لیے آپ کے دل حالی ہیں آپ ان کے لیے بھی موت کے دہانے آ جاتے ہیں؟ بولیں جاسم، یو ہرٹ می۔ اس حال پر آ کر آپ نے مجھے بہت مایوس کیا۔ وہ اس کا درد سمجھ رہا تھا کہ وہ جاسم کی تکلیف برداشت نہیں کر پا رہی، پر وہ حیران تھا وہ اس درجے تک بنا کسی جذبے کے کیسے آ گیا۔ کیا واقعی وہ برداشت کھو چکا تھا؟ کیا جاسم کا دل اور دماغ ویک ہو گئے تھے؟ میں نے تمہیں ہرٹ کب کیا بیوی؟ مجھے تکلیف یہ بات پہنچا گئی کہ وہ الگ ہونے کو تیار تھے، اور سبب میں تھا۔ میں نے ان دو کو ایک دیکھنے کی سب سے زیادہ خواہش کی، اور مجھ پر ہی ان کے الگ ہونے کا الزام لگ رہا تھا۔ وہ ٹھیک تو ہو گئے تھے پر میرے دماغ کا دیوالیہ نکل چکا تھا تب تک۔ آ جاؤ میرے پاس بیٹھ کر لڑو تاکہ اچھی بھی لگو۔ وہ اس کی ہر بات سن کر روئے جا رہی تھی۔ اسے سانس نہیں آ رہا تھا، جسے دل جاسم کی مٹھی میں بھنج سا گیا ہو۔ نہیں آ رہی۔ یشما نے روتے ہوئے ہی کال کٹ کر دی، جبکہ جاسم نے زخمی سا مسکراتے کٹی کال پر سکرین دیکھی۔ تم آؤ گی بیبی، تم ضرور آؤ گی، کچھ گھنٹوں میں تم میرے پاس ہوگی، دیکھنا۔ وہ بلا کا پر یقین تھا، جبکہ یشما وہیں بیٹھے چہرے پر ہاتھ رکھے کتنی دیر بس روتی ہی رہی۔ پھر جیسے اٹھ کر وہ حیران کو بتانے اندازے سے روم تک گئی۔
بہت آہستگی سے ڈور ناپ گھمایا۔ آج احران نے لاک نہیں لگایا تھا۔ یشما نے اندر جھانکا تو ایما بیڈ پر سو رہی تھی اور احران کاؤچ پر۔ یشما نے ان کی نیند حرام کرنی مناسب نہ سمجھی اور وہیں سے واپس آ کر فوراً ٹیکسی بلوائی، جو 10 منٹ تک گھر کے گیٹ کے باہر پہنچ گئی۔ اس بیچ یشما نے فجر پڑھی لیکن اس کے آنسو نہ رکے۔ ولی نے ہرمل کے ساتھ ناشتہ کیا اور وہ واپس آئے تو جاسم نے ان دو کو کچھ دیر گھر جانے کا کہا۔ تمہیں چھوڑ کر نہیں جانے والا، تمہارے ساتھ چلوں گا جاسم۔ ولی نے سرے سے انکار کیا، پر جاسم نہیں چاہتا تھا یہاں یشما کے آنے پر کوئی موجود ہو۔ ہرملی سے لے جاؤ، ڈاکٹر نے بتایا مجھے پوری رات جاگتا رہا ہے۔ دونوں جا کر ریسٹ کرو، مجھے لگتا ہے یشما آ جائے گی میرے پاس۔ ویسے بھی اب بہتر ہوں، ڈاکٹر سے کہتا ہوں شام تک مجھے ڈسچارج کر دے۔ وہ دونوں کی کسی بات کو سننے کے موڈ میں نہ تھا اور اب جاسم کی طبیعت کے پیش نظر وہ دو انکار بھی نہ کر سکتے تھے۔ ڈر جو گئے تھے۔ ٹھیک ہے، ہم بنگلے واپس جا رہے ہیں، تھوڑا ریسٹ کر کے میں ہرمل کو اس کے بابا کے پاس چھوڑ کر واپس آتا ہوں۔ اوکے، جان نہیں چھوڑوں گا تمہاری۔ ولی نے پاس ہی بیٹھے روب جماتے اطلاع دی، جس پر ہرمل اور جاسم مسکرائے۔ ہرمل سمجھ گئی تھی جاسم کیا چاہتا ہے۔ ہرمل، تھوڑی عقل میرے لالے کو سکھا دو لڑکی، ہاں وہاں دو لوگوں میں گھسنے کا شوق ہو رہا ہے اسے۔ میں تمہیں میسج کروں گا، اگر میری بیوی آ جاتی ہے تو اپنے اس کباب کے ہڈے کو یہاں مت آنے دینا، اپنے ساتھ لے جانا، بابا کو دیکھنے جاؤ گی جب۔ اس کی برتھ ڈے ہے گائز، تھوڑی پرائیویسی میں وش کروں گا، اسے سمجھا کرو۔ ولی نے منہ بگاڑ کر دونوں کو دیکھا جو اس کے سامنے پلاننگ کر رہے تھے۔ ہرمل افسردہ تھی لیکن جاسم کی باتوں پر وہ بھی مسکرائی اور قریب آ کر ولی کا ہاتھ پکڑے زبردستی سے جاسم کے پاس سے اٹھایا۔ تم فکر مت کرو، اگر وہ نہ آئی تو ہم آ جائیں گے تمہارے پاس واپس، اور اگر آ گئی تو بالکل بھی ڈسٹرب نہیں کریں گے۔ ویسے بھی مجھے ولی سے بہت سا حساب ابھی لینا ہے تو میں ذرا وہ بھی لیتی ہوں جا کر۔ تم جلدی سے اچھے ہو جاؤ۔ وہ نرم سا مسکراتے بولی اور ولی نے بھی بہت انسیت بھری نگاہوں سے جاسم کو دیکھا، جس نے دونوں کو مشکور نگاہوں سے دیکھا اور ساتھ کھڑا دیکھ کر دل کو لگے درد مدھم محسوس کیے۔ میں اچھا ہوں، بس تم دو ایک دوسرے کو کبھی مت چھوڑنا، ورنہ اگلی بار میرے کل کروانے پڑ سکتے ہیں تم دونوں کو۔ وہ اس وقت موت کے منہ سے نکلا تھا اور ابھی بھی اوٹ پٹانگ بول رہا تھا۔ ہرمل اور ولی دونوں کو بالکل اس کا یہ شوخا پن اور دھمکی پسند نہ آئی۔ تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا جاسم، لیکن ایسی بکواس دوبارہ کی تو لالے کا 9 نمبر جوتا پڑے گا اور تمہارے 14 طبق روشن کر دے گا۔ چلو ہرمل، ورنہ اس نے اب میرا پی پی شوٹ کر دینا ہے۔ آگے سے دانت نکال رہا ہے یہ ڈھیٹ شود آدمی۔ بیچارے ولی کا حفت و غصے سے سرخ ہوتا چہرہ جاسم کو مسکراہٹ دے گیا، لیکن یہ مسکراہٹ آسودہ تھی۔ ہرمل نے ولی کے نکلتے خود بھی مسکرا کر جاسم کو ہاتھ ہلائے بائے کیا اور چلی گئی، جبکہ ان کے جاتے ہی جاسم نے افسردگی سے اپنے فون کو دیکھا۔ اسے یہ چند گھنٹے عذاب لگ رہے تھے، پر یشما تو بس اس تک پہنچنے ہی والی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے تکیے سے سر لگائے فون سینے پر رکھے بیٹھ گیا تھا۔ جب واقعی اگلے آدھے گھنٹے تک وہ مہربان لڑکی اس کا پوچھتے ہوئے دروازے تک پہنچ آئی تھی، وہ اسی خلیے میں اداس و سوگوار سی لگ رہی تھی۔ کندھے پر بیگ، سر پر چادر اوڑے ہوئے سیاہ لباس، کہیں سے بھی برتھ ڈے والی چمک نہ تھی۔ لمحہ پر اس کا سانس تھما۔ ناراض ہونے کے باوجود وہ اڑ کر پہنچی تھی، لیکن اب یہاں کھڑے ہو کر خود کو ہمت دلانا مشکل لگا، لیکن پھر بھی اس نے ہمت کی۔ احران کو وہ میسج بھیج آئی تھی کہ وہ جاسم کے پاس جا رہی ہے، تاکہ احران اس کو غائب پا کر پریشان نہ ہو۔ دروازہ کھلنے کی آہٹ پر جاسم نے فوراً آنکھیں کھولی تو یشما کو دیکھ کر وہ حیران و پریشان رہ گیا۔ یہ لڑکی تو آدھے گھنٹے تک پہنچ آئی تھی۔ یشما نے کمرے میں داخل ہوتے ہی بیگ ابتدائی میز پر رکھا اور اپنی نیلی آنکھوں میں دنیا جہاں کا درد بھرے کمرے کو، پھر جاسم کو خوفزدہ نظروں سے دیکھتی قریب آئی، جو ابھی تک صدمے میں تھا۔ وہ یشما کو اپنا خیال ہی تو سمجھا۔ اتنی جلدی تو تم نہیں آ سکتی تھی بیوی، ضرور دواؤں کا اثر ہے اور مجھے وہم ہو رہا ہے، کیونکہ میں تمہیں کچھ زیادہ ہی شدت سے مس کر رہا ہوں۔ تم یشما نہیں ہونا۔ وہ اس کی بدحواسی پر دل برداشتہ ہوئی اور جب اس کے پاس تھک ہار کر آ بیٹھی تو جاسم کو اپنا وہم حقیقت میں بدلتا محسوس ہوا۔ اس لڑکی کی آنکھوں کے کناروں تک آنسوؤں کی لڑی اٹکی تھی۔ نہیں، میں اس کا بھوت ہوں، آپ کو درد ہے کیا؟
وہ آہستگی سے جاسم کے ذرا اٹھتے ہی اس کے سینے لگ گئی۔ جاسم کے رہے سہے خیال بھی دلکش حقیقت بنے تو اس نے یشما کو بازوؤں کا حصار بخشا۔ انگ انگ میں اترتے سکون سے وہ دونوں ناواقف تھے، کیونکہ ایک صدمے میں تھا، دوسری بہت زیادہ گھبرائی ہوئی۔ بھوت نہیں ہو تم، تمہاری خوشبو تمہارے ہونے کا ثبوت ہے۔ ادھر آؤ ذرا سامنے۔ تم اتنی جلدی کیسے آ گئی یشما؟ ابھی تو ہماری بات ہوئی تھی۔ میری طرف دیکھو بی بی، کیسے پہنچی ہو؟ کیا اڑ کر آئی ہو؟ وہ صدمے میں کیا بڑبڑا رہا ہے اسے کچھ سمجھ نہ آئی، اور یشما بھی کہاں اس کے سوال سن پا رہی تھی۔ وہ تو اس کا مرجھایا چہرہ اور سوجی آنکھیں دیکھ کر اندر تک بجھ کر رہ گئی تھی۔ جاسم، پہلے مجھے بتائیں کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ کے فیس کا کلر کیوں ڈل ہو رہا؟ آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، بی پی شوٹ ہوا تو کیا کچھ اور بھی ہوا ساتھ؟ مجھے بتائیں، آپ کا دل دماغ سب ٹھیک ہے؟ انہیں نقصان تو نہیں پہنچا؟ آپ کا چہرہ بہت گرم ہو رہا ہے۔ وہ کچھ بھی نہ سن سکی، اور ابھی جاسم بھی بس اس کی محبت ہونے کا احساس پانے میں مصروف تھا۔ وہ دونوں ہاتھ اس کے رخساروں سے جوڑے، پھر گردن کے گرد حصارے، ان کی سکن سے اٹھتی گرمائش محسوس کر رہی تھی۔ دل اور دماغ ٹھیک ہے، ناک کی کچھ وینز پھٹی تھی پریشر سے، لیکن بلڈ لگا ہے اور ٹریٹمنٹ بھی ہوا ہے۔ فلوئڈ بھی کافی لگایا گیا۔ کوما میں چلا گیا تھا لیکن بچ گیا۔ اگر ہوش میں نہ آتا تو دماغی ٹیسٹ کرتے یہ لوگ، تب خطرے کی بات ہوتی، لیکن ابھی میں بہتر ہوں۔ وہ آنکھوں میں آنسوؤں کو بمشکل دبائے، پھر سے جسے خود کو یقین دلانے کو اس کے گلے لگی، اور اس پر جاسم کو واقعی سکون ملا۔ وہ اس وقت سب کچھ بھول کر بس اپنے دل کو جاسم کے ٹھیک ہونے کا یقین دلانے میں لگی تھی۔ بہت دیر تک ان کے دل ایک دوسرے کے سینے سے جڑے، ایک دوسرے کی دھڑکنیں جوراتے رہے۔ کبھی آنچ بھی نہ آئے میرے اچھے دوست پر، کبھی کسی قسم کی تکلیف نہ دیکھیں آپ۔ میں نے تو دعائیں بھی پھونکی تھی، پتہ نہیں پھر بھی آپ کی حفاظت کیوں نہ ممکن ہو سکی۔ اللہ آپ کو شفا دے جاسم۔ وہ اپنے آپ کو سنبھالتی کچھ دیر خود کو یقین دلانے کے بعد روبرو ہوئی تو جاسم نے واپس ٹیک لگائے، اس کی میٹھی میٹھی ساری دعائیں دل سے وصول کی۔ پرسکون ہو جاؤ یشما، تمہارا یہ دوست بہت ڈھیٹ ہے۔ اب مجھے بتاؤ، یہ بجلی کی رفتار سے کیسے میرے پاس آ گئی ہو؟ وہ اس کا ہاتھ جکڑے ابھی اپنا بگڑا سانس سنوار رہی تھی، اب تھوڑی پرسکون بھی ہو چکی تھی۔ میں تو رات کو ہی آ گئی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھ سے بہتا آنسو سنبھال نہ سکی، اور اب ساکن ہونے کی بھاری جاسم کی تھی۔ تم رات کو ہی آ گئی تھی؟ سچ میں بی بی؟ وہ کس قدر رشک میں مبتلا تھا، یشما اس رشک کی شدت کو محسوس کر سکتی تھی، جیسے جاسم کو اتنا اہم ہونے کا احساس اہم ہونے کا جس سے جاسم کو اتنا اہم کسی نے پہلے محسوس نہ کروایا ہو۔ جی کھینچ لائی آپ کی کمی مجھے، لیکن میں ایسے ملوں کہ بالکل نہیں سوچا تھا۔ آپ کو بہت زیادہ دکھ پہنچا ہے نا جاسم؟ وہ اس کے کس کس درد پر صبر کرتی، پہلے وہ گردن اور جلتا سینہ، پھر ہاتھ جن سے اس نے کمرے میں بند ہوتے بابا کے کمرے کا دروازہ کھروچ اور توڑ ڈالا، اور اب بی پی شوٹ۔ وہ جاسم کو مکمل صحت اور سکون سے دیکھنے کی طلبگار تھی، پر اتنے دن سے بس وہ دکھی ہی تھا، لیکن اس لمحے نہ تھا۔ مجھے تمہارے آنے نے بہت سکھ دیا، اس سے زیادہ خوشی کہ تم کل سے یہاں ہو۔ جب تم نے غصے سے کال بند کی میرے پاس نہیں آؤ گی، تب پھر اداس ہو گیا تھا، لیکن کہیں دل کو یقین تھا میرا حال جاننے کے باوجود دور رہو، ایسی نہیں ہو۔ مجھے اچھا کر دینے کا سبب تم ہو، ڈاکٹرز تو ایویں کریڈٹ لوٹ لیں گے۔ وہ ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو پونچھتا مسکرایا، پھر اس نے یشما کا دوسرا جکڑا ہاتھ ہونٹوں سے لگا کر چوما تو وہ سانس روک گئی۔ اس شخص نے ہاتھ چومنے کا ارادہ نہ کیا تھا، لیکن وہ خود بھی جسے خود کو روک نہ پایا تھا۔ یشما کبھی اسے دیکھ رہی تھی، کبھی اس کے ہاتھ میں سجتے اپنے ہاتھ کو۔ جاسم نے جیسے خود کو آج ملامت کرنی چاہی پر کر نہ سکا۔ یہ وہ خود ہی جیسے اس لڑکی کے تھم جاتے دل کا احساس پاتے کچھ بولنے لگا تو یشما نے اپنی دھندلائی آنکھیں اٹھا کر پٹ سے جاسم کی آنکھوں میں ڈالی۔ کیا یہ بھی یوں ہی تھا جاسم؟ وہ جس سے بہت کوشش کی بھی خود کو روک نہ سکی، اور جب اس نے ہمت کی تو جاسم کیسے اس کی ہمت ٹوٹنے دیتا؟ ہاتھ چومنا محبت نہیں، عقیدت برا محبت کا عہد ہوتا ہے کہ مجھے کبھی محبت ہوتی ہے تو میرے دل کے لیے پہلا آپشن یشما آفریدی ہوگی۔ دلچسپی نہ تم سے پہلے تھی کسی میں، نہ لگتا ہے تمہارے بعد ہوگی۔ محبت نہیں ہو رہی مجھے تم سے،
بس مجھے لگتا ہے میں محبت کی جلد ایک شکل بن جاؤں گا کہ لوگ کہیں گے وہ دیکھو محبت کی شکل ایسی ہوتی ہے۔ میں نے زندگی میں کبھی کسی انسان یا چیز کے لیے پسندیدگی ظاہر نہیں کی، مگر مجھے تمہارے ہاتھ بہت پسند ہے۔ ان سے وفا کی، تابع داری کی اور سمیٹنے کے ہنر کی خوشبو آتی ہے۔ تمہیں جانان کہوں تو سہل ہوگی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دگنی چاہت اور شدت سے جھانکا تھا، جیسے دل میں کیا روح میں اتر جائے گا۔ اور یشما ایک بار پھر سانس لینا بھول گئی تھی۔ کمرے میں ہوا ایک دم خوشبو سے بھر گئی تھی، جیسے کسی نے دعا کی صورت دونوں کے بیچ کچھ لکھ دیا ہو۔ ان کی سانسیں ایک ساتھ آ رہی تھی، لیکن ایسے جیسے منجمد سی ہو گئی ہوں۔ جی جناب، تو کیسی لگی آج کی پیاری کیوٹو سی ایپیسوڈ؟ یقیناً پسند آئی ہوگی۔ منڈے اسپیشل، تو ملتے ہیں کل ٹیوزڈے اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر لیں۔ بائے بائے۔